نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ قال الله يا عيسى انی متوفیک، جب فرمایا اللہ تعالی نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، پورا لینے والا ہوں۔ یہ کب فرمایا؟ اذ قال، یہ جہاں بھی لفظ آتا نا اذ، تو وہاں معنی ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو جب یہ ہوا، اذکرو، یعنی ایک طرح سے اس کا ایبریویشن بھی ہو جاتا ہے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کہا تھا، کب کہا تھا، کس موقع پہ کہا تھا؟ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے اور بار بار مختلف پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہے تھے، مسلسل بگاڑ کا شکار تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کئی انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کے صریح معجزات دیکھ کر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، احکام ماننے میں طرح طرح کی حجت بازیاں کی، اور انبیاء کے علاوہ وہ ہر اس شخص کے بھی دشمن ہو جاتے تھے جو انہیں نیکی کی طرف بلاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آخری پیغام دے کر اب انبیاء کا سلسلہ کسی اور قوم میں شروع کیا جائے، کہیں اور نبی بھیجا جائے۔ تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور لاسٹ وارننگ کے طور پر، آخری موقع کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو بڑے پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا۔ یہ تقریباً ایک ہی زمانے میں آئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، اور ان دونوں کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں تھیں، واضح معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اتنے واضح معجزات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو حد درجہ بگڑ چکا ہو اور حق کو قبول نہ کرنا چاہتا ہو۔ بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی گنوا دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان دونوں کو قتل کرنے کے بھی درپے ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک رقاصہ کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پیچھے بھی اس کی بات آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح ان کے علماء اور فقہاء نے سازش کر کے، سازش مکرو، اوپر جو گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آخری دفعہ حجت تمام کر دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا، اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر لعنت اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ کس موقع پر ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ اور کیا کیا گیا؟ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا۔ یہ جو موقع ہے کہ جب انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں، انی متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا لے لینے والا ہوں، اب تجھے اٹھانے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لے جانے والا ہوں۔ اب یہاں پر لفظ متوفی کا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ متوفی کا جو روٹ ہے واو فے، یہ ہے وفا، جس کا اصل معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کس لیے ہے؟ کہ اس وقت انسان کے سارے اختیارات لے لیے جاتے ہیں اس سے۔ تو موت کے لیے وفات کا لفظ جو ہے یہ صرف ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ متوفی کے جو کئی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ موت۔ ٹھیک، اب اگر اس معنی میں یہاں اس کو لیا جائے انی متوفی کا، کہ میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں، یعنی موت دینے والا ہوں، تو موت تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے گی۔ لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہوا اور جو اگلے لفظ کے اعتبار سے زیادہ درست بنتا ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ،
اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. تو یہاں پھر متوفی کا معنی صرف موت نہیں ہوگا بلکہ پورے کا پورا اٹھا لینے والا، یعنی روح اور جسم دونوں سمیت. صرف جان نکالنے والی بات ہوتی تو بس کہہ دیا جاتا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، اور جس طرح اور بہت سے لوگ فوت ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہو جاتے. لیکن یہ اپنے حقیقی اور اصلی معنی کے اعتبار سے متوفی کا یعنی پورے کا پورا لے لینے والا ہوں، کسی چیز کو اپنی پوری تحویل میں لے لینا. اسی لیے نیند کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، موت کے علاوہ نیند کے لیے بھی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تمہیں رات کے وقت فوت کرتا ہے. تو اب یہاں فوت کا معنی آپ موت لیں گے؟ نہیں، موت سے ملتی جلتی ایک حالت ہے جس میں انسان کا شعور، انسان کی جو اختیارات ہیں ایک طرح سے چلے جاتے ہیں. یعنی روح کو رات کے وقت، ایک شعور کو رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے. یعنی ایک اور پہلو سے اس کو سمجھیں کہ لفظ متوفی کا ایک لفظی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. جیسے کسی بھی لفظ کا مجازی معنی بھی ہوتا ہے. آپ یہ لفظ سمجھتے ہیں حقیقی معنی اور مجازی معنی؟ حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں اقبال کا شعر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. پہلے تو آپ اس بات کو سمجھے پھر اس لفظ کی سمجھ آئے گی آپ کو. حقیقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی لفظ کے روٹ کے ساتھ اس کا معنی جو بنتا ہے، جیسے لفظی معنی آپ عموماً کرتے ہیں. اور ایک ہے مجازی معنی، یعنی جس کا جواز نکلتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک تو ہے خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب شوہر کے لیے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حکم ماننا چاہیے، تو عورت کے لیے شوہر کا درجہ کیا ہے کہ شوہر کا ہر حکم ماننا چاہیے. اب اس صفت میں یہ دونوں ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں نا، کہ جس کی بات ٹالی نہیں جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کہ جس کی کوئی بات ٹالی نہیں جانی چاہیے، مکمل اطاعت ہونی چاہیے. تو اسی طرح عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ شوہر کی کوئی بات رد نہ کرے. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جب اس کی ٹالی نہیں جا رہی تو شوہر کو کیا درجہ مل گیا؟ مجازی خدا کا. حقیقی نہیں ہے، وہ مجازی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. اب متوفی کا اوریجنل معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ پورے کا پورا لے لینے والا. اس کا اصلی معنی فوت کرنے والا نہیں ہے. فوت کرنے والا کیا ہے؟ دراصل مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر متوفی لفظ جو ہے میٹافوریکلی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لفظی معنوں میں، یا ڈکشنری میننگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ میں تجھے پورا وصول کر لینے والا ہوں. متوفی کا جو فوت کرنا معنی ہے وہ ایک مجازی معنی ہے یا اس کی گنجائش نکلتی ہے. اب یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پورے کا پورا لینے والا ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ یہ اپنے حقیقی اور اصلی معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے. مراد اس سے یہ ہوگی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ پورے کا پورا لے لیا. ورافعو کا الیہ اس کو مزید واضح کرتا ہے، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، یعنی پورے کا پورا لے جانے والا ہوں جسم اور روح دونوں کے ساتھ. ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو تجھے نہیں مانتے ان سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں. کس طرح؟ جنہوں نے کفر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جا کر رومی بادشاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ برائیاں بیان کی تھی، کچھ اس کے کان بھرے تھے ان کے خلاف. اور وہ کیا بات تھی کہ نعوذ باللہ یہ حرام کے بچے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان فساد پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزامات تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ان کے الزامات سے جو یہودی ان پر لگا رہے تھے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. کس طرح؟ وہ تو اٹھا لیے گئے اور چلے گئے، اور پیچھے کس نے صفائی پیش کی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
اس قرآن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت واضح ہوئی اور دنیا کو بتایا گیا. اور اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے مطہروں کا؟ کہ میں ان کے برے ارادوں سے تجھے بچا لینے والا ہوں. یہ جو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل نہیں ہونے دوں گا، یہ مراد ہے. وجائل الذین، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوا کا جنہوں نے تیری پیروی کی. کنہوں نے پیروی کی؟ ان کی حواریوں نے، اور پھر جیسے کرسچنز، اور اس کے بعد مسلمان بھی ان کو ماننے والے ہیں. تو دونوں ہی یہاں شامل ہو جاتے ہیں کہ نصارہ اور مسلمان دونوں کو میں کیا کرنے والا ہوں؟ بنانے والا ہوں. کیا؟ فوقا، اوپر، یعنی بہتر. کس سے؟ الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کہا جائے گا کہ عیسائی اور مسلمان قیامت تک یہودیوں پر غالب رہیں گے، یعنی دنیاوی غلبہ. اور اگر اس سے مسلمان ہی لیے جائیں تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں لازمی طور پر ان کے اوپر غالب رہیں گے، آخرت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یعنی آخرت میں تیرا انکار کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور تجھے ماننے والے باعزت ہوں گے، بچ جائیں گے. ٹھیک. اس میں ایک تفسیر یوں بھی کی جاتی ہے کہ قیامت تک عیسائیوں کا یہودیوں پر غلبہ رہے گا، اخلاقی طور پر یا تعداد کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے. ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹو گے. فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. اختلاف کیا تھا؟ تھوڑی سی اختلاف کی حقیقت بھی سن لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف تھا وہ یہ کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، فوت ہو گئے اور دفن بھی کیے گئے. عیسائی کہتے تھے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا اور دوبارہ زندہ کر کے آسمان پہ اٹھایا گیا. مسلمان کیا کہتے ہیں کہ وہ نہ تو قتل کیے گئے نہ صلیب چڑھائے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا. ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، شک میں ڈال دیے گئے، شبہ میں مبتلا کر دیے گئے. اب تینوں گروہوں میں اختلاف ہو گیا نا. یہود نے کیا کہا؟ سولی چڑھائے گئے، دفن کیے گئے. عیسائیوں نے کیا کہا؟ سولی چڑھائے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. مسلمانوں نے کیا کہا کہ وہ نہ تو قتل کیے گئے نہ صلیب چڑھائے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو شدید عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اب یہ کفر کنہوں نے کیا تھا؟ یہود نے کیا تھا. ان کا ان کے ساتھ کیا بیتی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہود کس طرح ذلیل و خوار ہوئے، کس طرح پٹے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ہٹلر کے ہاتھوں ان کا کیا حال ہوا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں ان کا خوب قتل عام ہوا. اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیا آتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا اور ان کو کوئی بھی مدد نہ دے گا. دنیا میں ان کے ذلیل ہونے کی ایک اور صورت کیا ہے کہ ان پر جزیہ بھی عائد کیا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور ذلیل و خوار بھی ہو کر رہے. جو مدینہ کے اندر یہود تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جلا وطن ہوئے، قتل ہوئے، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے. تو یہ انہی ذلتوں کی طرف اشارہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، مسلمان مراد ہے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا دے گا ان کو ان کے اجر. اب یہ آپ دیکھ لیں پھر فَيُوَفِّيهِمْ، تو یہاں بھی آپ کہیں گے کہ ان کو فوت کر دے گا. فوت کرنا یوفی کا مجازی معنی ہے، یہاں بھی حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو وہ ان کو پورا پورا ان کا اجر لوٹا دے گا، ان کے اجر کی تکمیل کر دے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ باتیں جو ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے خود قرآن نہیں گھڑ لیا، اور یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہی دراصل سچی بات ہے۔ والذکر الحکیم، اور حکمت والا ذکر ہے۔